بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی عبدالحق ایک ادھیڑ عمر شخص تھے اور پچھلے 15 سالوں سے ہمارے محلے کی مسجد میں امام تھے۔ پہلی بیوی کے فوت ہونے کے بعد ان کی شادی سالی سے ہو گئی۔ وہ 21 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ ماں باپ کے کہنے پر مولوی صاحب سے شادی پر رضامند ہوئی۔ اپنی بڑی بہن کے بچوں کی خاطر اسے قربانی دینا پڑی، ورنہ مولوی صاحب اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور مولوی صاحب تو اپنی زندگی گزار چکے تھے۔ شادی کے کچھ عرصہ تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر مولوی صاحب کے گھر اچانک لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے۔ ہمارے بچے مولوی صاحب کے گھر پڑھنے جایا کرتے تھے اور اکثر آ کر بتایا کرتے کہ آج مولوی صاحب کے گھر بہت لڑائی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب عائشہ سے بہت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ وہ رونے لگی۔ میں شعبے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھا اور مولوی صاحب کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ میں نے 1 یا 2 بار مولوی صاحب کی پریشانی پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ سوچا ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات ہو جو وہ مجھ سے شیئر کرنا نہیں چاہتے۔ وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے اور بہت عزت بھی کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ ایک دن جب میرے بچے پڑھ کر واپس آئے تو میری بچی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ کیا آپ کو عائشہ باجی نے مارا ہے؟ نہیں بابا، مجھے عائشہ باجی نے نہیں مارا، بلکہ مولوی صاحب نے عائشہ باجی کو مارا ہے اور موبائل فون بھی چھین لیا ہے جس پر وہ ہمیں نعت سناتی تھی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات گھومنے لگے۔ شاید میں کسی حد تک معاملے کو سمجھ چکا تھا۔ اچھا بیٹا آپ چپ کرو، میں آپ کو اپنے موبائل پر نعت لگا دیتا ہوں۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا ہی تھا کہ مسجد کے مؤذن کی کال آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپ مولوی صاحب کے گھر آ جائیں۔ میں نے اسی وقت اپنا بیگ اٹھایا اور مولوی صاحب کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ چیک اپ کرنے کے بعد پتا چلا کہ مولوی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں نے فوراً ایک گاڑی والے کو کال کی اور مولوی صاحب کو ایک دوست کے ہسپتال لے گیا جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب کی جان بخشی اور ہم 2 دن تک گھر واپس آ گئے۔ اگلے ہی دن مولوی صاحب نے مجھے گھر بلایا۔ ان کی طبیعت تو بہتر تھی، مگر پریشانی ان کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، تم مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو اور میں اپنے دکھ کی بات تم سے بلا جھجک کر لیتا ہوں، لیکن اس بار بات ایسی تھی کہ میں تمہارے ساتھ چاہ کر بھی بیان نہ کر سکا۔ جی مولوی صاحب، میں اس بات کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں جو آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہو۔ دیکھو بیٹا، عائشہ میری بیوی کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ اپنی بہن کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے کہنے پر مجھ سے شادی پر رضامند ہوئی۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ ان کی بڑی بیٹی کے بچے خراب نہ ہوں۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میرا اس کا کوئی جوڑ تھا۔ وہ اپنے خالہ زاد کو پسند کرتی تھی اور مجھے بھی اس بات کا اندازہ تھا، لیکن اپنی بہن کے بچوں کی خاطر اس بندھن میں بندھ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کا خالہ زاد صرف فون پر بات کرتا تھا، جو میرے لیے ناقابل برداشت تھا، جس کی وجہ سے ہماری اکثر لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن کل میں عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو گیا۔ اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو عائشہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ مجھے دوسرے کمرے سے سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ میں جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ اپنے خالہ زاد کے ساتھ ناقابل اعتراض حالت میں تھی۔ میرے منہ سے استغفار نکلا اور میں واپس اپنی چارپائی پر آ گیا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ فوراً ہی لڑکا تیز تیز قدموں سے باہر چلا گیا، لیکن میں اپنی عزت کی خاطر اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ عائشہ کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی میں دوبارہ کمرے میں گیا، لیکن میں اندر ہی اندر مر چکا تھا۔ بہرحال میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو عائشہ بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا اور ساتھ ہی اپنے خالہ زاد سے میسج پر بات بھی کر رہی تھی۔ بیٹا، مرد بے شک بوڑھا بھی ہو مگر غیرت کے نام پر کچھ باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا موبائل مجھے دو، یہی فساد کی جڑ ہے۔ عائشہ نے میری طرف نفرت سے دیکھا، موبائل دینے سے انکار کر دیا، جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اسے تھپڑ دے مارا
اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں۔ یہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہوا۔ تم مجھے مشورہ دو کیونکہ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ تو میں بچ گیا مگر اگلی دفعہ شاید میرے بچے لاوارث ہو جائیں۔ مولوی صاحب کی اس بات کا تو کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس مسئلے کا حل تھا۔ میرے خیال سے جو مولوی صاحب نے فیصلہ کیا تھا وہی ٹھیک تھا، لیکن عائشہ پر یعنی مولوی صاحب کی بیوی پر یہ نوبت کیوں آئی تھی؟ یہ کہانی لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نوبت اس کے والدین کے غلط فیصلے کی وجہ سے اس پر آئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت فوت ہو جائے تو اکثر ماں باپ بچوں کی خاطر چھوٹی بیٹی کا نکاح کروا دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ ایک بیٹی تو فوت ہو جاتی ہے اور دوسری کو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔